آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ ہم نے بعد کربلا اہل بیت کے مدینہ پہنچنے کے بعد سے گفتگو کو شروع کیا تھا، اور وہ واقعہ جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں، مدینہ کی تاراجی، اس کا ذکر کیا تھا، مکے کی تاراجی کا ذکر کیا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہونے کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اس زمانے کے حالات، بنو امیہ کا دور، بنو امیہ کی سیرت، بنو امیہ کا طور طریقہ، ان سب چیزوں کے اوپر بات کر لی تھی۔ اچھا، اب صورت یہ ہے کہ ہمیں کافی تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے ان حالات و واقعات پر جو امام سجاد علیہ السلام کے دور امامت میں پیش آئے اور جو امام باقر علیہ السلام کے عہد امامت میں پیش آئے۔ تو اس سلسلے میں ہم ایسا کریں گے کہ ہم نے وہ خاص طور سے اس خیال سے کہ زیادہ وقت نہ لگے اور جلدی جلدی بہت سی چیزیں بیان کر دیں، ہم نے سب چیزیں اپنے سامنے نوٹ کر کے رکھ لی ہیں، تو ہم وہ آپ کو پڑھ کے سناتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی جائیں گے، تو اس طریقے سے یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اچھا، اب ہم نے جو گفتگو کی تھی یہ عبداللہ ابن زبیر کی، کہ جنہوں نے مکے میں حکومت قائم کرنے کی کوشش کر لی تھی عہد یزید سے ہی، کیونکہ یزید کے زمانے میں جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تھے، اس سے پہلے یہ چھپ کے نکل گئے تھے ایک دن پہلے، اور مکے پہلے پہنچ گئے تھے، پھر اس کے بعد یہ مکے میں قیام کیا تھا انہوں نے عہد یزید میں، اور یزید کے زمانے میں ہی وہاں حملہ ہوا تھا مکے پر، یزید نے لشکر بھیجا تھا، اور اس وقت جب کعبے کے اوپر حملہ ہوا تھا اسی وقت یزید مر گیا تھا، جس کی وجہ سے لشکر واپس چلا گیا تھا، اور یہ وہاں پر دوبارہ ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اور یزید کے مرنے کے بعد کیونکہ معاویہ ابن یزید جو یزید کا بیٹا تھا اس نے حکومت نہیں سنبھالی تھی، تو جس کی وجہ سے بنو امیہ میں کافی خلفشار پیدا ہو گیا تھا اور ایک تعطل آ گیا تھا، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی۔ ابھی وہاں تک ہم پہنچے نہیں ہیں، یہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا، اب اس کے آگے بڑھ رہے ہیں ہم، ابھی فی درمیان میں یہ بات آ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر صورت یہ ہوئی تھی کہ بنو امیہ میں جو سلسلہ چلا تھا معاویہ ابن یزید جو کہ ابو سفیان کی اولاد تھے، اب جب معاویہ ابن یزید تخت پر نہیں بیٹھا تو پھر مروان ابن حکم کو حکومت دی گئی، اور اس طرح سے صورتحال یہ ہو گئی کہ آل ابو سفیان سے حکومت نکل کے آل حکم کے پاس چلی گئی تھی، تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ اب اس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مروان ابن حکم کون شخص تھا؟ کچھ خبر ہے؟ کبھی تاریخ میں پڑھا ہے؟ عثمان کے سالے نہیں تھے، عثمان کے داماد تھے، لیکن عثمان کا داماد ہونا ان کا اتنا قابل ذکر نہیں ہے جتنی قابل ذکر بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو شہر بدر کیا تھا، مروان کو اور اس کے باپ حکم کو۔ یہ دونوں اتنے خبیث لوگ تھے کہ رحمت للعالمین جیسا شخص جو ہر شخص کو برداشت کر لیتا تھا اس نے ان کو شہر بدر کیا تھا، اور پہلی اور دوسری خلافت میں یہ مدینہ واپس نہیں آ سکتے تھے، تیسری خلافت میں کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ تھا تو پھر ان کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور باغ فدق بھی انہی کو دے دیا گیا تھا، اور یہ جو تھے یہ داماد تھے تیسرے خلیفہ کے۔ تو اب ایک جو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ عالم اسلام میں اس زمانے کے مسلمانوں کا دین، ایمان اور ان کا اخلاق کیا ہوگا، اور رسول اللہ سے ان کی کتنی عقیدت ہوگی کہ جس شخص کو رسول اللہ نکال دیں انہوں نے اس کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اولی الامر مان کے اس کی بیعت کی۔ تو یہ اس زمانے کے لوگوں کا اخلاق تھا، اور یہ ایمان اور یہ دین تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ مروان حاکم رہا، اور پھر مروان کی اولاد ہی بنو امیہ کے حکمران ہوئے۔ تو اس میں کئی ایک لوگ آئے، ان سب کا ہم نام نہیں لیں گے، عبد الملک ابن مروان آیا، سلیمان آیا، عمر ابن عبدالعزیز آیا،
ہشام ابن عبد الملک آیا، تو لائن سے بہت سے لوگ آئے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب کا ظاہر ہے کہ ہمارا وہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم گفتگو بنو امیہ کی تاریخ پر پڑھیں، لیکن یہ کہ جو اس زمانے میں ہو رہا تھا اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جب عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا اور ہشام ابن عبد الملک کا زمانہ تھا، یہ تقریباً 30 سال کا زمانہ تھا۔ اس میں حجاج ابن یوسف کو پہلے بصرے کا گورنر بنایا گیا تھا، پھر حجاز کا بھی بنا دیا گیا تھا، اور اسی نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے حجاز کے اوپر بنو امیہ کی حکومت دوبارہ قائم کی تھی۔ تو یہ ایک پس منظر ہے جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے، زبیر کا قتل وغیرہ کب ہوا، کیسے ہوا، یہ سب آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں خود عمر ابن عبدالعزیز نے، جو کہ بنو امیہ تھا، یہ کہا تھا کہ اگر سارے ظالموں کے، دنیا کے تمام ظالموں کے ظلم ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور حجاج بن یوسف کا ایک پلے میں رکھا جائے تو حجاج بن یوسف کے ظلم کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو اس قسم کا یہ شخص تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد صورتحال جو ہم نے گزشتہ تقریر میں آپ لوگوں کی توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ ان حالات میں امام سجاد علیہ السلام نے عہد امامت گزارا ہے، تو یہ کیسا سخت دور ہوگا اور کیسے حالات ہوں گے کہ جس میں امام نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی۔ تو وہ ہم نے گزشتہ تقریر میں کسی حد تک بات کی تھی، اور اب انشاءاللہ آج موقع ملا تو آج، ورنہ آئندہ جب بھی موقع ہوگا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، اب عبداللہ ابن زبیر نے معاویہ ابن یزید کے حکومت نہ سنبھالنے سے فائدہ اٹھا کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، تو بنو امیہ جو تھے ان کے حدود سلطنت سے مکہ نکل گیا تھا۔ اچھا، اب صورت یہ تھی کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب چلو مکے میں امن و امان ہو گیا ہوگا، اب بنو امیہ کی حکومت نہیں ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں بھی اسی طرح مظالم ہوتے تھے، اسی طرح ظلم ہوتے تھے، اسی طرح اہل بیت کو اور خاص طور سے بنی ہاشم جو وہاں رہتے تھے۔ حضرت محمد حنفیہ، حضرت علی کے جو ایک بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹے تھے حسن ابن محمد حنفیہ، یہ مکے میں رہتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ کچھ اور بنو ہاشم تھے جو مکے میں رہتے تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے ان لوگوں کے اوپر بڑے ظلم کیے تھے، اور ان کو حسن ابن محمد حنفیہ کو بہت ہی تنگ و تاریک قید خانے میں قید کر دیا تھا۔ بہرحال یہ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بچ کے نکل آئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کو نجات نہیں ملی تھی، اور پھر ایک مرتبہ جو وہاں بنو ہاشم جمع تھے ان سب کو ایک گھاٹی میں بند کر کے اس کے گرد لکڑیاں رکھ دی گئی تھیں سوکھی ہوئی آگ لگانے کے لیے، تاکہ ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ کافی عرصے تک یہ لوگ وہاں پر محصور رہے، پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختار ثقفی نے مدد کی تھی، بہرحال مختار ثقفی نے کی تھی یا نہیں کی تھی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد بنو ہاشم کے اوپر مکے میں اتنے مظالم ہوئے تھے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ اچھا، اس زمانے کے حالات بہت سے مورخین نے لکھے ہیں۔ ایک مشہور مورخ ہے عالم اسلام کا مسعودی، تو مروج الذہب ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے اس زمانے کے بارے میں کہ امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے دین اسلام کو ترک کر دیا اور عمدن ترک کیا۔ یہی نہیں کہ اسلام عمدن ترک کیا بلکہ کفر اختیار کر لیا، یہی نہیں کہ خود کفر اختیار کر لیا بلکہ کفر کو واپس لانا چاہتے تھے، اور یہی نہیں کہ واپس لانا چاہتے تھے بلکہ بہت حد تک لے بھی آئے ہیں۔ یعنی وہ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ لے بھی آئے ہیں۔ یہ لوگ محمد اور آل محمد کے بدترین دشمن ہیں، جناب محمد مصطفیٰ کے اس لیے دشمن ہیں کہ وہ یہ دین لائے
جس نے ان کے کفر کو عرب سے دور کیا۔ علی سے اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ان کی تلوار سے دین محمدی کو قیام ملا اور ان کے کفر کو شکست ہوئی۔ آل محمد کے اس لیے دشمن ہیں کہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ موجود ہیں کفر کو فروغ نہیں ملے گا۔ یہ الفاظ ہیں مروج الذہب کے جو مسعودی نے لکھی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس کے آگے وہ اور لکھتے ہیں کہ یہ خلافت اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے رگ و ریشے میں اس سے اسلام نکل گیا ہے اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ طاقت کو ہی دین اور اسلام سمجھنے لگے ہیں۔ یہ وہاں سے اقتباس تھا۔ اب اس کا مطلب بہرحال یہ ہے کہ حکام کافر ہو گئے یا انہوں نے اپنے نفاق کو ترک کر کے باطن میں چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کر دیا اور دیرینہ خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے، اور عوام طاقت اور فوجی غلبے کو ہی خلافت حق سمجھنے کے عادی ہو گئے۔ چلیے، یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ یہ ہم نے اب اس زمانے کے حالات کی ایک تصویر کشی مروج الذہب سے کر دی۔ اب تھوڑا سا حال سن لیں مختار ثقفی کا۔ مختار ثقفی کے اوپر زیادہ گفتگو ہم نہیں کریں گے، بہت کم گفتگو کریں گے۔ مختار ابن عبید ثقفی جس زمانے میں مکے میں یزید نے حملہ کیا تھا، اس زمانے میں یہ مکے میں موجود تھے اور عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھے۔ ربیع الاول سن 64 ہجری کو شامی فوج یزید کی موت کی خبر سن کے واپس چلی گئی تھی، لیکن مختار رمضان تک مکے میں رہے، یعنی ربیع الاول سے رمضان تک ان کی حکومت میں عبداللہ ابن زبیر کی مختار نے مکے میں قیام کیا تھا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے نکل کے کوفے آئے تھے۔ جس زمانے میں حضرت مسلم ابن عقیل کوفے آئے تھے، اس زمانے میں مختار کہاں تھے؟ قید میں تھے۔ اچھا، مختار قید سے کیسے چھوٹے تھے یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں بتائیں۔ سر، جب ان کے کزن ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے مختار ثقفی نے اپنے کزن کو کہا تھا کہ ان کی جو سیکنڈ کزن ہے وہ مطلب اپنے ہسبینڈ سے خط لکھوایا تاکہ ان کو رہائی مل سکے۔ ہاں، تو پھر خط کس کو لکھا گیا تھا؟ جو ان کی ایک کزن تھی، نام مجھے یاد نہیں، ان کی بہن تھی صفیہ، ان کا نکاح ہو گیا تھا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، تو عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے سفارش کروائی تھی، اور دوسری مرتبہ بھی جب یہ قید ہوئے تھے تب بھی عبداللہ ابن عمر کی سفارش سے ہی نکلے تھے۔ وہ تو امام حسین، حضرت مسلم ابن عقیل یا امام حسین کے آنے سے پہلے جتنے بھی شیعان علی تھے ان کو گرفتار کیا تھا، تو اس میں ان کو بھی کر لیا تھا۔ اچھا، تو اب ہوا یہ کہ جب یہ کوفے واپس آئے تو اس زمانے میں وہاں پر لوگوں کو جمع کر رہے تھے سلیمان ابن سرد خزائی۔ اس آج کی گفتگو میں ہم سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ آپ سے کر رہے ہیں۔ سلیمان ابن سرد خزائی کون ہیں؟ یہ ایک صحابی رسول ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ جس زمانے میں یزید کی حکومت ہوئی تو یہ کوفے میں تھے۔ اچھا، کوفے کی صورتحال یہ تھی کہ امیر المومنین کے زمانے میں تو پورا کوفہ جو تھا وہ امیر المومنین کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو حقیقت میں امام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کو خلیفہ سمجھ کے ان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو واقعی میں شیعان علی تھے۔ تو لیکن جب ایک مرتبہ وہاں پر امام حسن سے معاہدہ جنگ بندی کر کے اور امیر شام نے وہاں قبضہ کر لیا، تو پھر جتنے لوگ کہ جن کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کی ہمدردی اہل بیت کے ساتھ ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو 20 سال کا عرصہ گزر گیا امیر المومنین کی شہادت سے اور امام حسین کی شہادت میں، تو 20 سال کا فرق ہے۔ تو 20 سال میں سب ختم ہو گئے۔ اب کوفے میں حقیقی شیعہ جو تھے وہ تو نہ ہونے کے برابر رہ گئے، اور ان کی بھی جان خطرے میں تھی۔ ہر وقت کسی وقت بھی کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ امام حسین کے پہنچنے سے پہلے ہی میثم تمار کو قتل کیا گیا، شہید ہجری کو قتل کیا گیا، اور جو بھی شیعان علی ملتے تھے یا قتل ہو جاتے تھے یا قید کر دیے جاتے تھے۔ تو لہٰذا وہاں پر اب شیعوں کی کوئی ایسی تعداد باقی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن اب سلیمان ابن سرد خزائی کا ہمیں آپ سے تعارف کرانا ہے۔
اس لیے ہم اس عہد میں پہنچ گئے واپس، ورنہ ہم تو کربلا سے آگے آ چکے تھے، لیکن اب سلیمان ابن سرد خزائی کا تعارف کرانے کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں جب ابھی امام حسین کربلا نہیں پہنچے۔ اب دیکھیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب یزید تخت پر بیٹھا اور اس نے بیٹھتے کے ساتھ ہی ایک خط بھیجا ولید ابن عقبہ کے نام، جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، اور اس سے یہ کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اور بیعت نہ کریں تو ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ یعنی ایک لحاظ سے امام حسین کی قتل کا حکم آ گیا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد کے واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ کس طریقے سے امام کو دربار میں بلایا گیا تھا، کس طرح آپ دربار میں گئے تھے، وہ سب مصائب میں آپ لوگ سنتے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح دربار سے واپس آ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد سفر کی تیاری شروع کی تھی اور فوری طور سے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اب وہ جو مدینہ آپ نے چھوڑا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ 28 رجب تھی۔ 28 رجب کو امام حسین مدینہ سے نکلے تھے اور مکے پہنچ گئے تھے 3 شعبان کو۔ اب 3 شعبان سے لے کے اور 8 ذی الحجہ تک نے مکے میں قیام کیا، تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ سمجھیں شعبان کا پورا مہینہ ہو گیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، وہ شعبان کا پورا مہینہ ہو گیا، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 7 تاریخ تک گزر گئی ہے۔ 8ویں کو آپ مکے سے نکل گئے تھے، جس دن حاجی عرفات میں قیام کرتے ہیں اور حج ادا ہوتا ہے، اس سے ایک دن پہلے امام نکل گئے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ عرصہ جو ہے یہ امام کا مکے کے دور میں تھا۔ اچھا، اب یہ جو زمانہ گزرا، شعبان اور رمضان، خاص طور سے شعبان کا پورا مہینہ، اس میں پورے عالم اسلام میں یہ خبر پھیل گئی کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یزید یہ کہتا ہے کہ یا تو میں قتل کروں گا یا بیعت لوں گا۔ اب ایسی حالت میں امام حسین مدینہ سے نکل گئے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے قتل کا حکم آ چکا تھا۔ مکے میں قیام کیا ہے، لیکن مکے میں بھی آپ کے قتل کی پوری تیاری مکمل ہو گئی ہے، اور اب کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ امام حسین کو قتل ہونے سے بچایا جائے، لیکن پورے عالم اسلام میں کسی کے کان پر جوں نہیں رہیں گی۔ نہ مدینے والوں نے کوئی توجہ دی، نہ مکے والوں نے دی، نہ بصرے سے کوئی خیر خبر آئی، نہ مصر سے کسی نے بلایا، شام والے تو خیر تھے ہی دشمن، اور باقی بھی کسی علاقے سے کہیں سے امام حسین کو یہ پیشکش نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی جان نہیں جائے گی۔ ایسا کسی نے کہیں سے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، اب جب یہ خبر کوفے میں پہنچی تو کوفے میں کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو واقعی میں امام حسین کے چاہنے والے تھے۔ وہاں پر جو بزرگ شخصیت تھی وہ سلیمان ابن سرد خزائی کی تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ کے زمانے کی شخصیت تھے۔ تو سب سے مقصد یہ کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے کوفے میں اور حقیقت میں امام کے چاہنے والے تھے، وہ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہو گئے تھے۔ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جو لوگ جمع ہوئے تھے، ان کی تعداد آپ کے خیال میں کتنی ہوگی؟ ہاں، اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع، کسی میدان میں نہیں جمع ہوئے تھے۔ ہاں، نہیں، ہمیں ضروری نہیں ہے، آپ کو ہم تعداد نہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20-25 آدمیوں سے زیادہ اس چھوٹے سے گھر میں جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی لوگ یہ اگر تاثر دیں کہ ایک بڑی تعداد تھی جو یزید کے خلاف بیعت کرنے کے لیے، سلیمان ابن سرد خزائی یزید کے خلاف خروج کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی، تو ایسا ممکن نہیں تھا۔
اول تو اتنے کوفے میں شیعہ ہی نہیں تھے، اور پھر دوسرے یہ کہ اس زمانے میں کوئی بڑے بڑے مکان تھوڑے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے۔ اب اس چھوٹے سے گھر میں جو لوگ جمع ہو گئے ان کی تعداد 25 30 50 سے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس تاریخوں نے تعداد نہیں لکھی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو کتنے ہوں گے، ایک چھوٹے سے گھر میں کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے؟ تو وہ لوگ حضرت سلیمان ابن سرد خدائی کے گھر میں جمع ہوئے، اور وہاں جمع ہونے کے بعد حضرت سلیمان ابن سرد خدائی نے ان سے خطاب کیا۔ اب وہ تقریر پوری ہم نہیں آپ کو بتا رہے ہیں، صرف اس کی خاص خاص باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ان لوگوں سے یہ کہا، کیونکہ وہ لوگ جمع کیوں ہوئے تھے؟ وہ جمع اس لیے ہوئے تھے کہ امام حسین بالکل بے کسی کے عالم میں آ گئے ہیں، گھر بھی چھٹ گیا ہے، شہر بھی چھٹ گیا ہے، کوئی مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور قتل کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ جہاں بھی جائیں قتل کر دیے جائیں۔ اور خود امام حسین نے بھی کہا تھا کہ اگر میں کسی زمینی جانور کے سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب ایسی حالت میں ان لوگوں نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے امام کے ساتھ ایسا ہوگا، ہم لوگ کیا کریں؟ کیوں ایسا نہ کریں کہ ہم امام کو اپنے پاس بلا کے محفوظ کر لیں، مکے میں جا کے تو ہم نہیں حفاظت کر سکتے، ہم یہاں اپنے پاس بلا کے محفوظ کر لیں۔ تو جب یہ گفتگو ہوئی تو سلیمان ابن سرد خدائی نے ایک خطبہ دیا، اور اس میں کہا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکے میں مقیم ہیں۔ اب باقی چیزیں تو سمجھو آپ کو ہم نے بتائی دیں، اور کچھ لوگوں کی تک خبر آئی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بے چینی کا اظہار کیا تھا اور لوگ جمع ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ ان کے اور ان کے والد کے شیعہ ہیں، اگر آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی مدد میں اور ان کے دشمنوں سے جنگ میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی تو بسم اللہ ان کو خط لکھ کے اپنے پاس بلا لیں، اور اگر کمزوری کا اندیشہ ہو تو ان کی جان کو مزید خطرے میں نہ ڈالیے۔ یہ جو ہم نے بیان آپ کے سامنے پیش کیا یہ تاریخ طبری میں بھی ہے اور ارشاد میں شیخ مفید کی وہاں سے لیا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان لوگوں نے، وہ تو یعنی امام کی محبت میں ہی جمع ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جان عزیز کریں اور امام شہید ہو جائیں؟ تو ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا کریں آپ امام کو بلا لیں، ہم لوگ امام کی نصرت کریں گے، امام کی مدد کریں گے اور اپنی جانیں دے دیں گے۔ اچھا، وہاں پر کون کون لوگ تھے ہم ان کے نام ابھی فی الحال نہیں بتا رہے ہیں، آگے جب گفتگو آئے گی تو ان لوگوں کے نام آ جائیں گے۔ اچھا، تو اب ہوا یہ کہ جب یہ بات طے ہوئی کہ سب نے کہا، اب وہاں پر لوگوں نے باری باری تقریریں کی تھیں۔ ایک تقریر مسلم ابن اوسجہ نے کی تھی، ایک حبیب ابن مظاہر نے کی تھی، اور بعض لوگوں نے کی تھی، وہ ہم نے سب چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمیں تو آگے جانا تھا، یہ تو پیچھے کی بات سلیمان ابن سرد خدائی کے تعارف کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس وقت ان لوگوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام، سلیمان ابن سرد خدائی، مسیب ابن نجوہ، رفاع ابن شداد، حبیب ابن مظاہر اور دیگر مومنین و مومنات کی طرف سے۔ اب یہ نام آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیں، کون کون لوگ تھے، کس کے نام طرف سے خط لکھا گیا؟ سلیمان ابن سرد خدائی، مسیب ابن نجوہ، رفاع ابن شداد، حبیب ابن مظاہر اور دیگر مومنین و مومنات، ان کے نام نہیں تھے۔ اور اس خط میں جو مضمون تھا وہ بھی ہم آپ کو مختصر سنا دیں، پورا خط نہیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ ہدایت کے طالب ہیں اور ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور ہم لوگوں کو ہدایت کریں تاکہ ہم آپ کی سربراہی میں دین اسلام کے احکام پر صحیح عمل کریں۔ اس زمانے میں بنو امیہ کی طرف سے
جو گورنر تھا کوفے کا وہ تھے بشیر ابن نعمان. بشیر ابن نعمان کا نام سنا ہے؟ یاد ہے بھائی کون تھے بشیر ابن نعمان؟ اہل حرم کا قافلہ جب واپس آیا تھا تو بشیر ابن نعمان ساتھ آئے تھے. تو یہ بشیر ابن نعمان اس زمانے میں کوفے کے گورنر تھے. تو بنو امیہ کی طرف سے تھے، لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی دشمنی نہیں تھی. تو جب حضرت مسلم ابن عقیل آئے تھے تو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلم سے کس بات پر جنگ کروں. مسلم کوئی نہ لشکر جمع کیا ہے، نہ ہتھیار جمع کیے ہیں، نہ ہم سے کوئی تعرض کر رہے ہیں، تو ہم کیوں مسلم سے جنگ کریں؟ جب مسلم جنگ کریں گے تو دیکھا جائے گا. تو بنو امیہ کے جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے یزید کو خط لکھا تھا کہ ان کو ہٹاؤ، یہ تمہارے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اور کسی سخت آدمی کو بھیجو. تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا تھا، ان کو برطرف کر دیا تھا. تو ان لوگوں نے اس وقت خط میں یہ لکھا کہ بشیر ابن نعمان یہاں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جاتے ہیں، اور آپ آ جائیں گے تو ہم ان کو واپس شام بھیج دیں گے. تو اس خط میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی تھی کہ ہم لشکر جمع کر کے یزید کی تختہ الٹیں گے یا یزید پر حملہ کریں گے یا بنو امیہ کو مکمل طور سے معزول کر دیں گے یا کم از کم کوفے میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. ہاں بشیر کو کہا تھا کہ واپس بھیج دیں گے اور آپ سے ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں چاہتے. اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ویسے یہ بھی کہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرا تو نہیں سکتے تھے وہ، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا خط اگر کہیں راستے میں پکڑا جاتا اور اس میں ایسی کوئی چیز لکھی ہوتی تو اسی وقت سب کو قتل کر دیا جاتا، حکومت چھوڑتی تھوڑی، یہ تو باغی ہیں. تو انہوں نے اس میں ممکن ہے کہ احتیاط کے طور پر صرف یہی لکھا ہو کہ ہم آپ سے دینی ہدایت چاہتے ہیں اس لیے آپ کو بلا رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں. تو بہرحال وہ خط جو تھا وہ لے کے دو افراد نکلے. ایک تھے عبداللہ ابن سبیعی اور ایک اور تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا. ان کا نام عبداللہ ابن کچھ ملتا ہے، وہ ہمارے پاس اس وقت لکھا رہ گیا ہے، دال سے کچھ نام تھا ان کا، وہ یہاں لکھنا رہ گیا ہے. پہلے عبداللہ ابن سبیعی، سین بے یہ عین. یہ لوگ مکے گئے، عبداللہ ابن سبیعی اور دوسرے عبداللہ، یہ دونوں خط لے کے نکلے. اور یہ لوگ مکے پہنچے 10 رمضان کو، رمضان کی 10 تاریخ کو یہ لوگ مکے پہنچے تھے. اچھا، اور یہ خط انہوں نے جا کے امام حسین کی خدمت میں پیش کیا. تو مکے میں کوفے والوں کا پہلا خط جو امام کو ملا وہ ملا 10 رمضان کو. 3 شعبان سے 30 رمضان تک 1 مہینہ ہو گیا اور 1 ہفتہ اور ہو گیا ہے، یعنی 1.25 مہینے کے قیام کے بعد پہلا خط کوفے سے امام کی خدمت میں جو پہنچا وہ 10 رمضان کو پہنچا. اب یہ ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہن میں غلط فہمی نہ آئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوفے والوں کے بلانے سے امام مدینے سے نکل کے کوفے گئے تھے. نہ مدینے سے نکل کے کوفے گئے تھے اور نہ ہی مدینے میں کوئی کوفے والوں سے رابطہ ہوا تھا. کوفے کا پہلا خط جو آیا ہے وہ 10 رمضان کو مکے میں آیا ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ خط امام کے پاس پہنچا اور امام نے اس خط کو اپنے پاس رکھ لیا. اب جب وہاں کوفے میں یہ بات پھیلی کہ کچھ لوگوں نے خط لکھ کے امام حسین کو بلایا ہے، تو جو دوست تھے وہ خوش ہو گئے کہ شاید امام حسین آ جائیں اور ہم بنو امیہ کے مظالم سے آزاد ہو جائیں. اور جو دشمن تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے امام حسین کو بلانے میں تو ہمیں تو یہیں رہنا ہے، ہم لوگوں کی پریشانی ہو جائے گی، تو لاؤ ایسا کریں کہ ہم بھی امام حسین کو بلا لیں. اگر ان کی حکومت ہو جاتی ہے، وہ آ جاتے ہیں یہاں، غالب آ جاتے ہیں، تو ہم بھی بلانے والوں میں ہوں گے. اور نہیں ہوتا
تو صورت یہ ہے کہ خالی خط لکھنے میں کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے بہت سے دوستوں نے اور بہت سے دشمنوں نے، جن میں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، خط لکھنا شروع کر دیا. اب جب خط لکھنا شروع کیے اور خطوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو آخر میں وہ لوگ کے جو امام حسین کے اور اہل بیت کے بہت شدید دشمن تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، اگر ہم حسین کو یہاں بلا لیں اور واقعی میں وہ آ بھی جائیں تو ہمیں گھیرنے میں اور قتل کرنے میں بھی آسانی ہوگی، تو لہٰذا کیوں نہ ان کو لالچ دی جائے. تو انہوں نے اس قسم کے خط لکھنا شروع کیے کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں اور سبزہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور تالاب چھلک رہے ہیں اور باغ میووں سے لدے ہوئے ہیں اور لشکر آپ کے لیے تیار ہے اور آپ آ جائیں اور یہاں پر آ کے اپنا کار حکومت سنبھالیں وغیرہ وغیرہ. ایسے خطوط بھی لوگوں نے لکھنا شروع کر دی. لیکن ہوا یہ کہ امام کو بھی معلوم تھا کہ اکثریت جو ہے خطوں کی وہ دشمنوں کی ہے، لیکن اب صورت یہ پیدا ہو گئی کہ مکے میں تو ایک پوری جماعت مسلح ہو کے آ گئی تھی کہ طواف کے دوران امام کو قتل کر دیں گے. لہٰذا حج کے لیے امام کا رکنا جو تھا وہ ایک ایسی صورت تھی کہ امام قتل بھی ہو جاتے اور پتہ بھی نہیں چلتا کس نے قتل کیا، نامعلوم لوگوں نے مار دیا حسین کو، قصہ ہی ختم ہو جاتا. اچھا، اگر نکل کے کہیں اور جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں بھی قتل ہی کیے جانا ہے. تو تاریخ لکھنے والے کیا لکھیں گے کہ حسین ابن علی جان بوجھ کے خطرے میں گئے، جہاں کے لوگ بلا رہے تھے، جہاں کے لوگ پناہ دینے کا وعدہ کر رہے تھے وہاں تو گئے نہیں، اور جنہوں نے نہ بلایا نہ پناہ کا وعدہ کیا وہاں جا کے جان دے دی. یعنی بات امام حسین پر ہی آتی ہے نا کہ خود ہی تو انہوں نے یہ کیا، بھائی جو بلا رہا تھا وہاں جانا چاہیے تھا، جو نہیں بلا رہا تھا وہاں کیوں چلے گئے. اچھا، اب سوال یہ کہ جو بلا رہے تھے وہ بھی امام کو معلوم ہے کہ زیادہ تر دشمن ہیں، اس میں دوست تو بہت کم ہیں، دوست بھی شامل ہیں لیکن دوست اتنے نہیں ہیں کہ وہ بچا لیں گے امام کو، زیادہ تر تو دشمن ہیں. اور اگر امام مکے میں قتل کر دیے جائیں یا مکے کے آس پاس قتل کر دیے جائیں تو کہا جائے گا کہ کیوں نہیں چلے گئے کوفے جب وہاں پناہ مل رہی تھی. تو یعنی ہر طرف سے امام کے لیے ایک پریشانی تھی کہ اب کیا فیصلہ کریں. تو آپ نے ایک کام یہ کیا کہ خط لانے والوں میں سے ایک کے ہاتھ ایک خط یہ بھیج دیا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے مجھ سے توقعات وابستہ کی ہیں، محبت کی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن ابھی میں نہیں آ سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. تو اس طرح آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیج کے ایک طرف یہ بات پوری کر دی کہ اب جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہوگا دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امام حسین کے ساتھ بھی ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے بلانے کو رد نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. تو اس طرح امام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا. اب وہ تو ہمارے اس وقت کی موضوع کی گفتگو میں شامل نہیں ہے کیونکہ ہم تو کربلا کے بعد کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ باتیں اس لیے آ گئیں کہ سلیمان ابن سرد خدائی کا تعارف کرانا تھا. اچھا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ سلیمان ابن سرد خدائی کا تو خط چلا گیا اور حضرت مسلم ابن عقیل آ بھی گئے، اور اس کے بعد ہانی ابن عروہ اور حضرت مسلم ابن عقیل قتل، اور جو لوگ ان کی مدد کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے وہ راستے میں گرفتار کر کے قتل کر دیے گئے، اور کوئی بھی حضرت مسلم تک ان لوگوں میں سے نہیں پہنچ سکا. یعنی جتنے لوگوں نے امام حسین کی محبت میں خط لکھے تھے ان میں سے کوئی نہیں پہنچا، نہ حبیب ابن مظاہر پہنچے، نہ مسلم ابن اوسجہ پہنچے، نہ عابس ابن ابی شبیب شاکری پہنچے، نہ سلیمان ابن سرد خدائی پہنچے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. حضرت مسلم شہید ہو گئے. لیکن اب ابن زیاد نے یہ کیا کہ کوفے میں جتنے بھی شیعہ ہیں ان سب کو قتل کر دو. تو اب ظاہر ہے کہ جو قتل کر دیے گئے تھے وہ تو قتل کیے گئے، اب جو باقی بچے وہ لوگ ادھر ادھر روپوش ہو گئے، کوئی کہیں چھپ گیا، کوئی کہیں چھپ گیا، کسی کی کچھ خبر نہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے لے کے اور امام حسین کے کربلا آنے تک حبیب ابن مظاہر کہاں تھے، مسلم ابن اوسجہ کہاں تھے،
عابس بن ابی شبیب شاکری کہاں تھے، اور دیگر وہ کوفے کے شہدائے کربلا جو امام حسین کے ساتھ شہید ہیں وہ سب تھے کہاں اس زمانے میں۔ یہ پورا 1 مہینے کا عرصہ ایسا گزرا کہ سب چھپے ہوئے تھے، کچھ نہیں معلوم تھا کون کہاں ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ان لوگوں کو اس وقت تو سب چھپ گئے تھے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ امام حسین کوفے مکے سے نکل گئے ہیں اور راستے میں ہیں، تو اب امام حسین کے کوفے آنے کے لیے آپ کو جن علاقوں سے گزرنا ضروری تھا ان کو وہاں پر لشکر جمع کر لیے تھے ابن زیاد نے کہ امام حسین کو یہیں قتل کر دیں گے۔ اب جب امام حسین کو یہ پتہ چلا کہ کوفے کا کوئی راستہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، کہیں بھی گھیر کے قتل کر دیا جائے گا، تو آپ نے ایک ایسے نامعلوم صحرا کی طرف قافلے کا رخ موڑ دیا کہ جہاں کبھی کوئی قافلہ نہیں جاتا تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ تھی، اور لق و دق صحرا دور تک جا رہا تھا، وہاں سے کسی قافلے کی گزرگاہ بھی نہیں تھی، کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے امام نے حکم دیا تھا سب لوگوں کو کہ راستے سے پانی بھر لیں۔ اب بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ امام اس لیے پانی بھروا رہے ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہوگا، جس راستے سے گزریں گے وہاں معلوم نہیں کب تک پانی نہ ملے، اس لیے پانی ذخیرہ کرا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن ہوا یہ کہ جب پتہ چلا ابن زیاد کے سرداروں کو اور خود ابن زیاد کو کہ امام حسین کوفے کی کسی گزرگاہ پر نہیں آئے، اور قادسیہ ایک مقام تھا جہاں پر مرکز تھا، وہاں سے گزر کے کوفے آنا تھا، وہاں پر فوجیں جمع تھیں، وہاں بھی نہیں آئے، تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ حسین کہیں کسی نامعلوم راستے کی طرف نکل گئے ہیں۔ لہٰذا اس نے حر کو ایک رسالہ دے کے بھیجا تھا کہ تم جا کے صحرا میں تعقب کرو حسین کا اور انہیں گھیر کے لے آؤ۔ تو وہ جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ بالکل صحرا تھا اور دور سے نیزے نظر آئے، لوگوں نے کہا کہ شاید آگے کوئی نخلستان ہے، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا نہیں یہاں تو کوئی کھجور کے درخت نہیں ہوتے، ہم تو بہت ہی بیاب ہو گیا صحرا میں ہیں۔ پھر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو نیزے ہیں اور لشکر آ رہا ہے، اور پھر وہ لشکر دوڑتا ہوا قریب آیا تو وہ حر کا لشکر تھا۔ پھر امام نے پناہ لی پہاڑی کے پیچھے، وہ سب واقعات آپ سنتے ہیں اس میں مصائب میں، اس کو ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا تھا حر کے آنے کا، یہ اس لیے آیا تھا کہ وہ میدان میں بیاب اور لشکر اس میں صحرا میں امام حسین کو حراست میں لے کے ابن زیاد کے پاس لانا تھا، اس لیے وہاں سے وہ آئے تھے، اور وہاں سے امام حسین کو حراست میں لے کے ہی آئے تھے کربلا سے، حر کا لشکر لے کے آیا تھا۔ تو خیر بہرحال یہ کہ یہ واقعہ اپنی جگہ ہو گیا تھا۔ اب ادھر یہ ہوا کہ جب راستے میں امام حسین تھے، ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے جہاں حر سے ملاقات ہو، تو کوفے میں اس کی خبر پہنچ گئی تھی، تو وہ لوگ جو ادھر ادھر امام کے چاہنے والے چھپے ہوئے تھے وہ امام کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے اور امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو اس میں کوفے کی ایک اچھی خاصی تعداد 25-30 افراد کوفے سے آگے امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد جب امام حسین کربلا تک پہنچے تو مسلم ابن اوسجہ بھی پہنچ گئے، عابس ابن ابی شبیب شاکری بھی پہنچ گئے، اور بھی بعض لوگ پہنچ گئے، اور اس کے بعد 9 محرم تک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ گئے۔ ان کے حبیب ابن مظاہر کا تو آپ لوگ بہت ذکر سنتے ہیں کہ کیسے پہنچے تھے، تو اس طرح حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ گئے۔ تو اب وہ لوگ کہ جنہیں کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونا تھا، کوفے والے، وہ تو سب پہنچ گئے، لیکن سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے ساتھ الحمدللہ ایک بڑی تعداد وہ رہ گئی، وہ کربلا نہیں پہنچے، انہیں کچھ خبر نہیں ہوئی کب امام حسین کربلا پہنچے اور کب شہید ہو گئے۔
جب امام حسین کے شہید ہونے کی خبر ان کو ملی تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو امام کو بلانے والوں میں شامل ہیں، امام شہید ہو گئے اور ہم زندہ رہ گئے۔ تو انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ایک تعداد کو جمع کیا۔ اچھا، اب ادھر یہ ہوا کہ اب مختار ثقفی بھی کوفے آ گئے۔ جب مختار ثقفی کوفے آئے تو انہوں نے بھی یہی چاہا کہ میں بھی ایک لشکر جمع کروں اور قاتلان امام حسین سے انتقام لوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ کہ جو اس جذبے سے سرشار ہیں کہ امام حسین کے قاتلوں سے جنگ کریں، وہ تو سب سلیمان کے گرد جمع ہیں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی، بعض لوگ چلے بھی گئے، لیکن اکثریت وہ تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سلیمان کے ہی ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ مختار کے ساتھ جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب سلیمان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے۔ اور انہوں نے ساتھیوں سے جو بات کی اور اپنا بھی ایک موقف ظاہر کیا، وہ یہ تھا کہ امام شہید کر دیے گئے اور ہم زندہ رہ گئے۔ اب ہمارے اوپر یہ بات جو ہے وہ بہت گراں ہے، بہت شاق ہے، اور ہم اب زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے کہ ہم نے امام کی نصرت نہیں کی، امام کے قدموں پر جان نثار نہیں کی۔ اب اس کوتاہی کا ازالہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم امام کے قاتلوں سے جنگ کریں اور اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ نہ بہہ جائے، اور اس طریقے سے ہم امام کی خدمت میں اور امام کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ مولا، ہم آپ کے ساتھ تو نہیں آ سکے تھے، لیکن آپ کے دشمنوں سے ہم نے جنگ کی اور ان کے سے جنگ کر کے ہی ہم قتل ہوئے۔ یہ کہہ کے وہ لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور یہ عہد کیا، اور ربیع الاخر سن 65 ہجری کو، اب اس میں طبری نے اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نومبر یا دسمبر 684 عیسوی۔ اب یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے، بہرحال ربیع الاخر سن 65 ہجری یہ تاریخ ہے ان لوگوں کی کوفے سے نکلنے کی۔ اور اس کے بعد یہ لوگ سیدھے کربلا آ گئے۔ کوفے سے کربلا کوئی دور فاصلہ نہیں ہے۔ وہاں آنے کے بعد یہ قبر امام حسین کے اوپر انہوں نے حلقہ بنا کے سب وہاں جمع ہو گئے، اور وہاں انہوں نے بہت گریہ کیا، بہت ماتم کیا، بہت گریہ کیا، بہت ماتم کیا، اپنے آپ کو ہلکان کر لیا، اور ایسا ماتم، ایسا گریہ کہ جو تاریخ میں مشہور ہے۔ اور یہ سب انہوں نے توبہ کرنے کے لیے کیا، اسی لیے لوگ جماعت توابین کہلاتے ہیں۔ جی 65 ہجری، اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ ہاں 61 ہجری میں 4 سال بعد۔ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، یہ مروان ابن عبد الملک بھی مر چکا تھا۔ سر ان کو یہ بات اتنی لیٹ معلوم ہوئی شہادت امام حسین؟ نہیں، معلوم ہونے میں تو کچھ وقت لگا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ عہد یزید میں جو حالات تھے اس میں خروج کرنا مشکل تھا، مختار بھی نہیں کر پائے تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی مسائل تھے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کرنا اور بالکل خفیہ کارروائیاں کرنا، اس میں انہیں وقت لگ گیا، کیونکہ 1 سال تو ویسے ہی گزر گیا تھا اہل حرم کی اسیری میں، اور اہل حرم کے زندان سے چھٹنے کے بعد آہستہ آہستہ امام حسین کی خبر زیادہ پھیلی۔ ویسے تو جب امام حسین کا سر دربار میں آیا تھا تو پھیل گئی تھی، مگر یہ کہ
چاہنے والوں تک پہنچتے پہنچتے دور دور سے لوگوں کے جمع ہوتے ہوتے دیر لگی ہوگی. تو ایک دن اور ایک رات یہ لوگ قبر امام حسین پر گریہ کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم امام حسین کے شیعہ ہیں، ان کے دین پر ہیں، اور اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. اچھا، اب اکثر لوگ جو بنو امیہ کے دشمن تھے وہ آ جاتے تھے ان کے پاس کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہمیں بھی لے چلیں، اپنے لشکر میں شامل کر لیں. تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا لشکر جنگ کرنے نہیں جا رہا ہے، ہم مرنے جا رہے ہیں، ہمیں صرف اپنی جان دینا ہے، کوئی حکومت بنی امیہ سے ہمیں نہیں چھیننا ہے، ہمیں ان کے قاتلوں سے اتنی جنگ کرنا ہے کہ وہ ہمیں قتل کر دیں، ہم انہی کے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اچھا، کوفے سے بھی ان کو خط بھیجا گیا کہ واپس آ جائیں، یہ نہ کریں. وہ یہ خط کس نے بھیجا تھا؟ یہ کوفے کے حاکم نے بھیجا تھا. اس کو دیکھ لیا تھا اس نے کہ یہ تو جان پر کھیلے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ جا کے بنو امیہ سے جنگ کریں گے اگر، تو بنو امیہ کو بڑا سخت مقابلہ کرنا پڑ جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، تو ان کو سمجھا بجھا کے روک لیں. لیکن یہ مانے نہیں. اب یہ لوگ سفر کرتے رہے کربلا سے نکل کے، یہاں تک کہ ایک مقام تھا جس کا نام تھا قرقیسہ. تو قرقیسہ یہ لوگ پہنچے، قاف رے قاف یہ سین الف. یہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا ظفر ابن حارث، اور یہ ظفر زوئے سے نہیں ہے، زے سے ہے، اور یہ قبیلہ کلاب سے اس کا تعلق تھا. یہ بنو امیہ کے دشمنوں میں تھا. جب اس نے اس جماعت کو دیکھا کہ یہ تو بنو امیہ کے خلاف لڑنے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کو تو ہم اپنے مقاصد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس نے ان کو اپنے شہر میں ٹھہرنے کی دعوت دی، کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، اور یہ کہا کہ تمہارا اور ہمارا دشمن تو ایک ہی ہے، اور تم اس طرح جتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہو، اس میں تم بنو امیہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ وہ تمہیں مار ڈالیں گے. تو تم ابھی ٹھہرو ہمارے پاس، ہم بھی لشکر جمع کر لیں، پھر ہمارے ساتھ چلنا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ماریں گے مار دیں گے، ہم جا ہی مرنے کے لیے رہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں اپنی جان دے رہے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے لشکر کے ساتھ بنو امیہ کو معزول کریں یا ان کے خلاف کچھ کریں، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ہم لڑیں اور مر جائیں. تو ظفر ابن حارث نے ان کے جذبے کی تعریف بھی کی اور کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن ہم آپ کو ایک مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ عین الورود کے مقام سے آگے نہ جائیے گا. عین الورود، عین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. آپ عینک کو بھی چشمہ کہتے ہیں، تو عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں. ورود پہنچنے کی جگہ ہے، پہنچنا کہیں. تو عین الورود ایک مقام تھا، وہاں سے آگے نہیں جائیے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خیر یہ بات ہم مان لیتے ہیں. تو وہ لوگ عین الورود پہ آ کے سلیمان ابن سرد خزائی کا لشکر ٹھہر گیا. اب ادھر یہ ہوا کہ حکومت کے جاسوسوں نے عبد الملک ابن مروان جو اس وقت حاکم وقت تھا، اس کو خبر دی کہ کچھ لوگ کوفے سے نکلے ہیں سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں، اور وہ بنو امیہ کی حکومت سے ٹکرانے آ رہے ہیں. تو اس نے ایک لشکر شام سے بھیج دیا کہ ان کو راستے میں ہی گھیر کے قتل کر دو.
اب یہ لوگ عین الورود پہنچے، اس سے آگے گئے نہیں، 5 دن تک وہیں رکے رہے۔ اس دوران میں ان کے جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ جو لشکر نکلا تھا شام سے وہ 24 گھنٹے میں عین الورود پہنچ جائے گا، اور 24 گھنٹے کے بعد ہمیں یہاں ان سے جنگ کرنا پڑے گی۔ تو سلیمان نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو قیامت سے ڈرایا، اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرایا، اور پھر ہدایات دیں کہ ہمیں ان قاتلان امام سے بہت بے جگری سے لڑنا ہے، ایسی آسانی سے ہم اپنی جان نہیں دیں گے، ان کے بہت ماریں گے، اس کے بعد مریں گے۔ اور اس میں ہم کریں گے یہ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ابھی سے ایک پروگرام میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں۔ سلیمان بن سرد خزائی نے لوگوں کو ایک پروگرام دیا۔ اچھا، اب اس پروگرام میں جن جن لوگوں کے نام لیے وہ آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لشکر کے خاص خاص لوگ کون تھے۔ ابھی تک ہم نے کسی کا نام نہیں لیا نا، سلیمان بن سرد خزائی کہہ رہے ہیں، اب اس کے خاص خاص لوگ کون تھے ان کا ذکر آ جائے گا۔ اب انہوں نے یہ کہا سلیمان بن سرد خزائی نے کہ پہلے تو سب سے آگے میں ہی لڑوں گا اور سب سے پہلے میں ہی مروں گا، لیکن جب میں مر جاؤں تو تم لوگ مسیب ابن نجبہ کو اپنا سردار بنا لینا۔ اس کا مطلب مسیب ابن نجبہ بھی کربلا نہیں پہنچے تھے، وہاں تھے، اور امام حسین کو خط لکھنے کے بعد جو پہلا خط پہنچا تھا اس میں ان کا بھی نام تھا۔ اچھا، مسیب ابن نجبہ کو اپنا سردار بنا لینا، اور وہ قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن سعد کو بنا لینا۔ تو عبداللہ ابن سعد تھے وہاں، اور وہ قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن دال، یعنی وہ عبداللہ کے جو خط لے کے گئے تھے امام حسین کا، سب عبداللہ ابن سبی کے ساتھ، وہ بھی وہاں تھے، ان کو بنا لینا۔ اور وہ قتل ہو جائیں تو رفاع ابن شداد کو اپنا سردار بنا لینا۔ تو رفاع ابن شداد بھی کربلا نہیں پہنچے تھے، وہ بھی یہاں ہیں اور خط لکھنے والوں میں ہیں۔ اور اللہ وعدہ وفا کرنے والوں پر رحم کرے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ مسیب ابن نجبہ کو حکم دیا کہ وہ 400 سوار لے کے شامی لشکر کی طرف پیش قدمی کریں، جو ابھی 24 گھنٹے بعد یہاں پہنچنے والے تھے۔ تو 24 گھنٹے پہلے یہ وہاں سے نکل گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ درمیان میں کہیں ان کا مقابلہ ہونا تھا، یعنی 12 گھنٹے میں آدھے راستہ یہ طے کرتے، 12 گھنٹے میں وہ تو مل جاتے۔ تو اب یہ یہاں سے اپنا لشکر لے کے 400 آدمیوں کا نکل گئے، اور وہ ادھر سے آ رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو لشکر آ رہا تھا اس کا سردار تھا حسین ابن نمیر۔ حسین ابن نمیر کا نام آپ لوگوں نے بہت سنا ہے، کربلا میں قاتلان اہل بیت میں وہ شامل تھا۔ تو حسین ابن نمیر وہ لشکر لے کے آ رہا تھا، جس کی تعداد غالباً 1200 تھی۔ یہ 400 کو لے کے چلے۔ اب بیچ میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جیسے ہی وہ لشکر سامنے آیا، مسیب نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ بس ٹوٹ پڑو ان کے اوپر، اور انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ابھی راستے میں جنگ ہوگی، وہ سمجھ رہے تھے کہ عین الورود پر جا کے جنگ کرنا ہے۔ انہوں نے راستے میں ہی ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جب راستے میں حملہ کیا تو حالانکہ وہ 1200 تھے، یہ 400 ہی تھے، لیکن ہوا یہ کہ وہ تتر بتر ہو گئے سب ادھر ادھر۔ تو جب ادھر ادھر ہو گئے تو بہت سے لوگوں کو ان لوگوں نے پکڑ بھی لیا، ان کا جو اسلحہ ادھر ادھر چھٹ گیا تھا وہ بھی اٹھا لیا، اور اس کے بعد واپس وہاں سے سلیمان ابن سرد خزائی کے پاس آ گئے۔ حسین ابن نمیر چھپ گیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے 12,000 کا لشکر اور بھیج دیا۔
اب جب یہ 12,000 کا لشکر اور آیا اور والے لشکر کے لوگ جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے وہ بھی جمع ہو گئے. 26 جمادی الاول آ گئی سن 65 ہجری کی، اور یہ لوگ سب جمع ہو کے عین الورود پہنچ گئے سلیمان ابن سرد خزائی کے مقابلے میں. اور وہاں پر یہ لشکر اور سلیمان ابن سرد خزائی کا لشکر، ان دونوں کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جو عرب میں مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں سب سے بڑی جنگ کہلاتی. بہت ہی شدید جنگ ہوئی، بہت شدید جنگ ہوئی. اب سلیمان ابن سرد خزائی نے وہی احکام جاری کیے جو، کیونکہ سلیمان ابن سرد خزائی رسول اللہ کے ساتھ بھی جنگوں میں رہ چکے تھے، امیر المومنین کے ساتھ بھی جنگوں میں رہ چکے تھے، تو ان کو یاد تھا کہ رسول اللہ اور امیر المومنین جنگ کے دوران کیا ہدایات دیتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے بھی وہ ہدایات دیں کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر وار نہ کرنا، جو لوگ تمہارے قبضے میں آ جائیں ان کو قتل نہ کرنا جب تک کہ وہ خود تم سے جنگ نہ کریں. اور یہ سب ہدایت دی تھی، اور ابھی جنگ شروع ہونے ہی والی تھی، دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تھے. اس وقت حسین ابن نمیر نے سلیمان سے کہا کہ اگر تم سب عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر لو تو ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم کو امان دے دیں گے. سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو تم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ تم لوگ بھی عبد الملک ابن مروان کی بیعت توڑ دو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے ایک دشمن یعنی عبداللہ ابن زبیر کو عراق سے نکال دیں گے اور اس سے تمہارے جنگ کر کے تمہارے پاس نہیں آنے دیں گے. اور جب ان تمام دشمنان اہل بیت کا صفایا ہو جائے گا تو خلافت جو ہے وہ ہم اہل بیت رسول کو دے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ باتیں قبول نہیں ہیں. بہرحال جنگ شروع ہو گئی اور یہ بہت زبردست جنگ ہوئی، اور سارے دن جنگ ہوتی رہی. اور یہ بہت بڑا لشکر تھا جو جنگ کر رہا تھا، جس میں 12,000 سے زیادہ لوگ تھے. سارا دن گزر گیا. جب شام ہو گئی تو حسین ابن نمیر اپنی فوجوں کو لے کے اپنی چھاؤنی میں چلا گیا رات کو آرام کرنے کے لیے، اور سلیمان ابن سرد خزائی بھی واپس آ گئے میدان سے کہ اپنی فوجوں کو کھانے پینے کے اور آرام کے لیے ایک وقت دے دیا جائے. اچھا، اب جب صبح ہوئی تو ایک شخص تھا حسین ابن ذی الکلاب، وہ 8,000 کا لشکر لے کے تازہ دم نہیں ابن ذی الکلاب، وہ 8,000 کا لشکر لے کے حسین ابن نمیر کی مدد کے لیے آ گیا. اب جو لڑائی شروع ہوئی تو صورتحال یہ ہوئی کہ ان کے 20,000 ہو گئے اور ان کے جو تھے پہلے ہی کم تھے. پھر بھی ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، سارے دن لڑتے رہے، رات تک جنگ کی اور رات کو آرام کے لیے چلے گئے. تیسرے دن شام سے 10,000 کا لشکر اور آ گیا. یہ جمعے کا دن تھا. اب ہوا یہ کہ ظہر تک تو سلیمان نے مقابلہ کیا، مگر اب تعداد بہت کم ہو گئی تھی اور مخالف فوجیں جو تھیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو ان لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا، کیونکہ تو بہت کم تعداد میں تھے، وہ 20,000 ہو گئے تھے، ان چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا. اور اس کے بعد وہ جنگ شروع ہوئی. اب جب چاروں طرف سے گھر گئے اور اس طرح سے جنگ کرنے کا موقع نہیں رہا جیسے کی جاتی ہے، تو سلیمان ابن سرد خزائی نے یہ کیا کہ وہ گھوڑا چھوڑ دیا، گھوڑے سے اتر آیا. ان کا کہا پیدل جنگ کرنا پڑے گی اتر کے، اور ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اب تم لوگوں میں سے جس کو
جلدی سے جلدی جنت میں جانا ہے، میرے ساتھ آ جائے، اور جتنی بے جگری سے لڑ سکتے ہو وہ وقت آ گیا، اب لڑو اور مر جاؤ، اب اور کچھ نہیں رہ گیا۔ اب جب ان لوگوں نے اس طریقے سے لڑنا شروع کیا تو حسین ابن نمیر نے کہا کہ نہیں، اب یہ تو بہت ہی جوش میں آ کے لڑ رہے ہیں، ہمارے بہت آدمی مار دیں گے، تو ایسا کرو کہ تیر اندازوں کو بلاؤ اور ان کو چاروں طرف سے تیر اندازوں کے حلقے میں لے لو۔ اب یہ بنو امیہ کا پرانا حربہ تھا، کربلا میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، وہ جو کربلا میں حملہ اولا آپ لوگ سنتے ہیں نا کبھی، تو چاروں طرف سے تیر چلائے تھے اور اکٹھا 50 امام کے جانثار شہید ہوئے تھے، تو اسی طریقے سے انہوں نے پھر گھیر لیا ان لوگوں کو اور چاروں طرف سے تیر چلانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ ہوا کہ سلیمان تیروں سے زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب مسیب نے علم اٹھا لیا، لیکن وہ بھی کتنی دیر لڑتے، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ ابن سعد ابن فضل نے دونوں شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد سورہ احزاب کی 23ویں آیت پڑھی۔ سورہ احزاب کی 23ویں آیت میں کیا خاص بات ہے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه فمنهم ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ وہ آیت ہے جو امام حسین ہر شہید کو بھیجتے وقت میدان میں یہ آیت پڑھتے تھے، تو انہوں نے بھی وہی والی آیت پڑھی اور اس کے بعد حملہ کر دیا۔ اس دوران میں 3 سوار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو سعد ابن حذیفہ کی طرف سے آپ لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہم یمن سے آئے ہیں، اور ابھی 170 سوار ہمارے اور پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو عبداللہ ابن سعد نے کہا کہ ہمارے زندہ رہنے تک اگر وہ پہنچ گئے تو ہماری مدد کریں گے، کہ ان کو معلوم تھا ہم تو تھوڑے دن میں مر ہی جائیں گے، پتہ نہیں وہ کب آئیں، کاش ہماری زندگی میں پہنچ جائیں۔ اب مگر وہ 3 جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے۔ اب عبداللہ ابن سعد کو ربیع ابن مخارق کے بھتیجے نے قتل کر دیا، ان کے بھائی خالد نے قاتل کو قابو میں کرنا چاہا، لیکن وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے، انہوں نے قاتل کو بھی چھڑا لیا اور خالد ابن سعد کو بھی قتل کر دیا۔ اب جھنڈے کے پاس کوئی نہیں رہ گیا تھا، تو عبداللہ وہ الگ جنگ لڑ رہے تھے، وہ عبداللہ ابن سبی کے ساتھ جو مکے گئے تھے وہ والے عبداللہ۔ رفاع ابن شداد نے بڑھ کے جھنڈا اٹھایا اور پوری شدت سے بہادرانہ حملہ کیا، اور شامیوں کی فوجوں کو اس حالت میں بھی انہوں نے منتشر کر دیا۔ پھر انہوں نے بھی سلیمان کی طرح لوگوں کی ہمت بڑھائی اور راحت و مغفرت کی موت کا شوق دلایا، اور چھوٹی سی تعداد جو تھی وہ پھر دشمنوں کے اوپر بری طریقے سے ٹوٹ پڑی۔ لیکن بہرحال وہی بات تھی کہ وہ تھے اتنے زیادہ کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب رفاع ابن شداد ایک طرف کچھ لوگوں کو لے کے لڑ رہے تھے اور عبداللہ ایک طرف لڑ رہے تھے۔ اتنے میں شام سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا ادھم ابن محرز الباہلی، ادھم الف دال ہے میم، اور جہاں عبداللہ لڑ رہے تھے وہاں پر اس نے شامی لشکروں کی پشت پناہی شروع کر دی اور عبداللہ پر تیروں کی بارش بھی زیادہ کر دی۔ عبداللہ زخمی ہو گئے، جنگ ہو رہی تھی،
یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب رفاع ابن شداد اور قلیل فوج، جن میں عبداللہ ابن عزیز الکنانی یہ بھی شامل تھے، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ تو جو لشکر سامنے بنو امیہ کا آیا تھا اس میں بنو کنان بھی تھے، تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ ہمارے بچے کو تم اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ ہم اپنی جان دے دیں، یہاں ہم تو سلیمان کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں تو اپنی جان ہی دینا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اگر پناہ لینا چاہو تو ہم تمہارے قبیلے کے ہیں، پناہ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں پناہ تو اللہ سے چاہیے اور دنیا میں ہمیں پناہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ لڑتے رہے، لیکن شام کو کرب ابن یزید حمیری، یہ ایک شخص تھا جو ان سلیمان کے حامیوں میں تھا اور 100 آدمیوں جمع کر کے یہ آ گیا تھا۔ تو عبد الملک ابن مروان کے لشکر پر اس نے آ کے حملہ کیا۔ شامی لشکر نے اس سے بھی کہا کہ تم اگر پناہ لینا چاہو تو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ تو اسی صورت میں جنگ چلتی رہی۔ اب سحر ابن ہلال یہ 30 سپاہی لے کے کرب ابن حمیری کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے۔ تو اب کیا ہوا کہ شامی فوج جو تھی وہ مکمل طور سے غالب آنے میں کامیاب نہیں ہو پائی، تھوڑا سا وقت اور ان لوگوں کو مل گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اب جب سورج ڈوب جاتا تھا تو جنگ بند ہو جاتی تھی، شامی اپنی چھاؤنیوں میں آرام کرنے کے لیے اور کھانے پینے چلے جاتے تھے۔ اب رفاع ابن شداد نے یہ دیکھا کہ اب اگر کل جنگ ہوئی تو ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور جو مقصد ہمارا تھا وہ تو ہم کافی حد تک پورا کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی فوجوں سے کہا کہ یہ لوگ آرام کرنے گئے ہیں، چلو ہم لوگ واپس لوٹ چلتے ہیں۔ اور یہ جو تھے واپس وہاں سے میدان چھوڑ کے آ گئے۔ رات بھر سفر کیا اور صبح کو یہ واپس قرقیسہ پہنچ گئے، جہاں سے نکل کے عین الورود آئے تھے۔ تو وہاں کا حاکم جو تھا وہی ظفر ابن حارث، اس نے ان لوگوں کو ٹھہرایا، کھانے پینے کا انتظام کیا، کچھ زاد راسات کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ جو تھے یہ وہاں سے کوفے کی طرف پلٹ گئے۔ اچھا، وہ جو ان لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا وہ صرف اس لیے دے رہا تھا کہ وہ تھا عبداللہ ابن زبیر کا آدمی، وہ بنو امیہ سے لڑنا چاہتا تھا عبداللہ ابن زبیر کی حمایت میں، اس لیے ان لوگوں کو ساتھ ملانا چاہ رہا تھا، مگر ان لوگوں کو دنیا کی کوئی لالچ ہی نہیں تھی، تو اپنی جان ہی دینا تھی، اس لیے ان لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن بہرحال اس کی میزبانی قبول کر لی تھی۔ اب یہ لوگ نکل گئے اور نکل کے یہ کوفے کی طرف چل دیے اور کوفے پہنچ گئے۔ اچھا، اب ادھر یہ ہوا کہ سعد ابن حذیفہ جو تھے، جو وہاں سے نکلے تھے، جن کی خبر دی تھی کہ وہ 170 لوگوں کو لے کے نکل رہے ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، وہ پہنچ گئے عین الورود۔ لیکن اسی دوران حسین ابن نمیر بھی اپنی فوجوں کو لے کے میدان میں آیا۔ جب وہ وہاں آیا دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں جنگ کرنے والا، کیونکہ یہ تو واپس چلے گئے تھے، تو وہ بھی واپس چلا گیا۔ اب جب یہ پہنچے اپنا لشکر لے کے 170 آدمیوں کو، تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ سلیمان ابن سرد خزائی کا لشکر شکست کھا کے چلا گیا یہاں سے، تو وہ لوگ بھی واپس چلے گئے۔ تو یہ قصہ ہے پورا حضرت سلیمان ابن سرد خزائی کا، اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ عین الورود کہلاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب
سلیمان ابن سرد خزائی بھی ختم ہو گئے، ان کا لشکر بھی ختم ہو گیا، ان کے ساتھی بھی ختم ہو گئے۔ اب معاملہ کس کا رہ گیا؟ دو افراد کا، ایک مختار ثقفی اور ایک ابراہیم ابن مالک اشتر۔ ان کا لمبا قصہ ہمیں نہیں بیان کرنا ہے اور جلدی ختم کرنا ہے اس کو۔ بہرحال سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھیوں میں سے کچھ تو مختار ثقفی کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ لیکن جب سلیمان قاتلان حسین سے جنگ کرنے کے لیے کوفے سے نکل گئے تھے تو کوفے کی حکومت بنی امیہ نے مختار کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ اب جب رفاع ابن شداد کوفے واپس آئے تو اس زمانے میں مختار جو تھے وہ قید میں تھے۔ ان کو مختار کو کسی طرح پتہ چلا کہ رفاع ابن شداد واپس آ گئے ہیں، باقی لوگ قتل ہو گئے ہیں، اور رفاع ابن شداد کے ساتھ کچھ لوگ اور واپس آئے۔ تو انہوں نے کسی طریقے سے پیغام بھجوایا رفاع ابن شداد کے پاس، اور اس میں لکھا کہ میں ابھی تو قید میں ہوں لیکن رہا ہو جاؤں گا، کیونکہ ان کو وہی والا راستہ معلوم تھا صفیہ کے ذریعے سفارش کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رہا ہو جاؤں گا تو امام مظلوم کے قاتلوں سے انتقام لوں گا، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، یہ کام جو ہے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت محمد حنفیہ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا۔ مختار عموماً یہی کہتے تھے کہ یہ کام مجھے حضرت محمد حنفیہ نے دیا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہو چکی مختار کی بہن صفیہ کی اور ان کے معاملات کی، تو بہرحال مختار رہا ہو گئے تھے۔ اب مختار کی رہائی کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو تو فی الحال ہم چھوڑ رہے ہیں، صرف دو تین باتیں خاص سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ کیونکہ مختار یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد حنفیہ کے حکم کی تعمیل میں انتقام خون شہدائے کربلا لے رہا ہوں، لہذا سب شیعوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اکثر شیعہ ایسے تھے جو مختار کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو کچھ شیعہ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ بھئی مختار کا مقصد تو بہت اچھا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ امام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے مجھے مقرر کیا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ اپنی طرف سے کہتے ہوں۔ تو کچھ افراد تھے جو جمع ہوئے، اس میں قدامہ ابن مالک، اسفد ابن جراد اور سعید ابن منقس، یہ گئے حضرت محمد حنفیہ کے پاس، اور وہاں جا کے انہوں نے حضرت محمد حنفیہ سے ملاقات کی اور بتایا کہ سلیمان مختار ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے امام حسین کے قاتلوں کو سے انتقام لینا ان کے سپرد کیا ہے، کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں یہاں؟ اب اس میں تاریخ کامل میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، کچھ چیزیں طبری میں لکھی ہیں، ہم تھوڑا سا آپ کو اس میں سے اقتباس سنائی دیتے ہیں۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کو منظور ہو تو وہ اپنی جس مخلوق سے چاہے ہمارے دشمن سے ہمارا انتقام لے، اور اگر میں نہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ ایسا نہ کرو۔ یہ جملہ ان لوگوں سے کہا مختار نے تاریخ کامل کے مطابق۔ تاریخ طبری میں اس جملے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے لکھا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ انہوں نے مختار سے کہا ہے یا نہیں کہا ہے اور ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اس جملے سے کچھ واضح نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ بہرحال اگر غور کرو تو لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت بھی دی ہے اور مختار کو بھی ممکن ہے انہوں نے یہ کام سونپا ہو۔ تو یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم مختار کی مدد کریں گے۔
اب مختار کو خبر تھی کہ کچھ شیعہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک گروہ شامل ہو جائے گا جو تصدیق کرنے گئے ہیں کہ محمد حنفیہ نے مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو وہ ان کے انتظار میں تھے، لیکن ان کو یہ خوف تھا کہ یہ وہاں سے جب آئیں گے تو یہی کہیں گے کہ نہیں آپ کا دعویٰ غلط تھا، انہوں نے تو ایسا کوئی کام آپ کے سپرد نہیں کیا ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو شیعہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے کہ اب تو وہاں سے تصدیق ہو گئی. تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ جو لوگ ہیں ابھی انہی کے ساتھ خروج کر لوں اور ان کے آنے کا انتظار نہ کروں جو گئے ہیں وہاں. لہذا مختار نے جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو لے کے کوفے سے نکلنے کا ارادہ کیا اور پروگرام بنایا اور اس کوشش میں لگ گئے کہ ہم جلدی سے جلدی کوفے سے نکل جائیں. لیکن اس دوران میں قبل اس کے کہ مختار کو موقع ملے باہر نکلنے کا، وہ لوگ واپس آ گئے جو گئے تھے محمد حنفیہ کے پاس. وہ آئے تو مختار کے پاس گئے. مختار نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے بارے میں بدگمانی کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بدگمانی کی بات نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم محمد حنفیہ سے بات کر کے آ گئے ہیں اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے تھے اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے. جب یہ بات سنی تو مختار بہت خوش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جلدی سے جلدی آغاز کریں گے اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. اس دوران میں مختار سے کچھ لوگوں نے کہا اور خود مختار نے بھی سوچا کہ ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک شخص جو کہ بہت ہی شیعوں کا ایک قابل بھروسہ، صاحب اثر و رسوخ، بہت شجاع بہادر انسان ہے، اس کو ہم نے اپنے ساتھ نہیں ملایا. اور وہ کون ہے؟ ابراہیم ابن مالک اشتر. تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا ابراہیم کے پاس کہ بھئی ایسا ایسا ہمارا ارادہ ہے، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ارادہ ہے، لیکن یہ کہ تمہارے ساتھ کیوں شامل ہو جائیں، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم یہ کام کر لیں گے، مجھے اپنا سردار بنا لو. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کو سردار ہم اس لیے نہیں بنا سکتے کہ مختار کو تو محمد حنفیہ نے منتخب کیا ہے، تم کو تو نہیں کیا ہے، تو ہم پھر اس کے ساتھ جنگ کریں گے جن کو محمد حنفیہ نے مقرر کیا. تو یہ لوگ واپس آ گئے، لیکن دوسرے ہی دن مختار خود پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں نہیں میرا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے محمد حنفیہ نے اس کام کو دیا ہے ورنہ میں آپ کو دے دیتا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی محمد حنفیہ نے تمہیں یہ کام سپرد کیا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو انہوں نے ایک تحریر دکھائی. تو انہوں نے اس تحریر کو پڑھ کے کہا کہ محمد حنفیہ سے خط و کتابت میری رہی ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ان کا خط ہے، یہ کوئی جعلی خط لگ رہا ہے مجھے. تو بہت سے لوگوں سے مختار نے کہا کہ تم لوگ گواہی دو. تو ان لوگوں نے گواہی دی. اب جب ان لوگوں نے گواہی دی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بہرحال ابراہیم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ شامل ہوا جاتا ہوں. اب یہ روزانہ پروگرام بنانے کے لیے اور آگے کے کام کرنے کے لیے اب ان کے گھر جاتے تھے مختار کے ابراہیم. ایک دن جا رہے تھے، راستے میں جو گورنر تھا بنو امیہ کا،
اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اپنے فوجی دستے سے. عبداللہ ابن متی نے. ابراہیم نے اس کی فوج کا مقابلہ کیا، اس کے پولیس والوں کا، اور ان کا جو پولیس افسر تھا اس کو قتل کر دیا، اور اس کا سر لے کے باقی لوگ بھاگ گئے. اس کا سر لے کے یہ مختار کے پاس پہنچ گیا. تو مختار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دن تھا جمعرات 14 ربیع الاول سن 66 ہجری. یعنی یہ دن طے ہوا تھا 14 ربیع الاول سن 66 ہجری، خروج کے لیے طے ہوا تھا، اور واقعہ ایک دن پہلے یعنی 13 کو پیش آ گیا. تو مختار نے کہا کہ اب کل تک انتظار نہیں کر سکتے، اب آج ہی سے ہمیں اپنی کارروائی شروع کرنا پڑے گی. اس طرح مختار کا خروج جو تھا وہ 13 ربیع الاول 66 ہجری کو شروع ہو گیا. تو مختار کا خروج جو ہے وہ سمجھے 5 سال بعد ہے امام حسین کی شہادت کے. تو اس طرح سے مختار کا خروج جو تھا وہ شروع ہوا، اور مختار کے خروج کا کیا نتیجہ ہوا وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے. اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، اور اب ہم وہیں آتے ہیں جہاں گزشتہ تقریر تھی کہ جس میں ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ کے عہد میں کیا صورتحال ہو رہی تھی اور آپ کی خدمات کیا تھیں. تو یہ مختار کا قصہ ختم کر دیتے ہیں. اچھا، اب آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا امام زین العابدین کے بارے میں بات کر لیں کہ آپ کی ولادت جو ہوئی تھی سن 38 ہجری میں ہوئی تھی، امیر المومنین کی شہادت سے 2 سال پہلے. امیر المومنین شہید ہوئے 40 ہجری میں، اور امیر المومنین کی شہادت سے 2 سال پہلے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ 2 سال امیر المومنین نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے زیر سایہ پرورش کیا، اور بہت زیادہ محبت سے رکھا، اور بہت خیال کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے امام زین العابدین سے. جس طرح رسول اللہ امام حسن امام حسین کو بچپن میں بہت عزیز رکھتے تھے، اس طرح امیر المومنین امام زین العابدین علیہ السلام کو. لیکن ہوا یہ کہ ابھی آپ 2 سال کے ہی تھے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد اہل بیت کے گھرانے میں جو صورتحال تھی وہ بہت ہی پریشان کن تھی. اور 2 سال کی عمر میں آپ نے سمجھے گھر میں بڑا قیامت خیز منظر دیکھا تھا. اور اس کے بعد ابھی بچے ہی تھے آپ، 10 سال گزرے تھے، اور 12 سال کی عمر ہوئی تھی کہ امام حسن شہید ہوئے تھے، اور امام حسن کا جنازہ تیروں میں چھلنی ہو کے گھر واپس آیا تھا. تو یہ واقعہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا. اچھا، دوسری چیز ایک خاص یہ ہے کہ بنو امیہ کا دور جو کل 92 سال ہے. 92 یعنی 92. ہاں، اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 55 سال. تو اس اعتبار سے پورے 55 سال آپ کی زندگی کے جو ہیں بنو امیہ کے زمانے کے ہیں، اور ان 55 سالوں میں 20 سال تو وہ ہیں کہ جو 10 سال امام حسن کا زمانہ امامت اور 10 سال امام حسین کا، اور باقی جو 35 سال ہیں وہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ امامت ہے. اب یہاں سے اگر ہم ایک مرتبہ اس صورتحال کا جائزہ لیں کہ امام نے اپنا بار امامت اور حجت اللہ فی الارض ہونے کی
ذمہ داری جن حالات میں سنبھالی، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے ان حالات میں بار امامت سنبھالا ہو۔ اب وہ کیسی حالت تھی وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، اب اس وقت مصائب نہیں بیان کرنا ہے، ورنہ عصر عاشور اس وقت کیا منظر تھا اور امام کس حالت میں تھے کہ مرض کی شدت ہے اور ادھر امام کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو رہا ہے، ادھر خیمے جل رہے ہیں، اور ایسی حالت میں وقت کے امام کی حیثیت سے جناب زینب امام زین العابدین کے پاس آ رہی، تو سمجھو کہ ایک ایسا منظر اور ایک ایسا میں امام نے اپنا عہدہ سنبھالا کہ جو بالکل منفرد ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد جو آپ کی پوری زندگی، پورا عہد امامت گزرا 35 سال، وہ بنو امیہ کے زمانے میں گزرا۔ اچھا، اب بنو امیہ کے زمانے کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کافی گفتگو کی تھی، اور ایک خاص چیز جس کو ہمیں بیان کرنا تھا لیکن شاید اب نہ بیان کر سکیں، وقت نہیں رہا، کہ رسول اللہ نے ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ اے حبیب ہم نے جو ایک آپ کو خواب دکھایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف قوم کی آزمائش ہے، اور قرآن میں ایک شجرہ ملعونہ ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد کبھی آپ مسکرائے نہیں تھے، کبھی کسی نے آپ کو ہنستے نہیں دیکھا تھا، اور پھر آپ نے اپنے مختلف خطبات میں بھی بنو امیہ کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ایک حدیث آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، کیونکہ وقت کم ہے، اب پھر یہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور ابھی ہمیں آپ سے اور کافی گفتگو کرنا تھی۔ کنز العمال حدیث نمبر 690، ویل لبنی امیہ ثلاث مرہ، لعنت و بنو امیہ پر 3 مرتبہ۔ مستدرک حاکم، اس میں بھی ایک حدیث پیغمبر اسلام کی ہے کہ جب بنو امیہ کی تعداد 40 ہو جائے گی تو بندگان خدا کو غلام اور کنیزیں بنائیں گے، بیت المال کو اپنی آمدنی سمجھیں گے، اور کتاب خدا کو مکر و فریب جانیں گے۔ اچھا، امیر المومنین نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ بنو امیہ کے بارے میں کہ خدا کی قسم بنو امیہ برابر اس حال میں رہیں گے کہ خدا کے کسی حرام کو نہ چھوڑیں گے مگر یہ کہ اسے حلال کر دیں گے۔ ان کا ظلم گھروں اور خیموں میں داخل ہو جائے گا، ان کی بری حکومت لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ 2 قسم کے رونے والے پیدا ہوں گے، ایک اپنے دین کو روئے گا، دوسرا اپنی دنیا کو۔ بہرحال اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں، مختلف کتابوں میں ہیں، مختلف خارزمی، وسیلۃ النجات، مشکات، ذخائر العقبہ، مسند احمد ابن حنبل، تاریخ ابن عساکر، تاریخ الخلفاء، مسلم، بخاری۔ اور وہ احادیث اور وہ مختلف اقوال جو اس عہد کے بارے میں ہیں۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عہد کا آدھا حصہ امام زین العابدین علیہ السلام نے برداشت کیا اور اس میں کار نبوت کو آگے بڑھایا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ آپ لوگوں کا وقت ختم ہو، 6 بجے آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ ہاں، تو اب اس کو ہم لائے تھے اور دوسرے چیزیں لکھ کے، تو اب ایسا کریں گے کہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع کے اوپر آگے بات کریں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ تھک گئی ہوں گی، کافی لمبا وقت ہو گیا بغیر وقفے کے۔ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوا یہ کچھ تاریخ کا کافی چیزیں آ گئیں،
نوٹ کی ہیں آپ لوگوں نے. تو کام کی چیزیں آ گئی ہیں آپ کے پاس, کچھ ایسی چیزیں مل گئی ہیں کہ جو پہلے نہیں پہنچی تھیں. تو چلیں بس ٹھیک ہے, فی الحال ہم اس کو یہاں پر ختم کیے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے بہت کافی چیزیں مرتب کی تھیں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے, مگر اب وہ جب موقع ہوگا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پہنچائیں گے. لیکن ہمارے خیال میں یہ جو 2 کلاسیں آپ کی ہو گئیں, اس میں کافی چیزیں آپ لوگوں کو ملیں.